السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے تمام احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم ایک لیسن ایک سبق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج ہم ایک نئی صورت کا آغاز کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا سپارہ بھی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہمارا سپارہ جو چل رہا تھا وہ تھا 28واں پارہ، وہ مکمل ہو چکا ہے۔ آج ہم آغاز کرنے والے ہیں 27ویں پارے کی لاسٹ سورہ، یعنی کہ ہم آخر سے چلے آ رہے ہیں شروع کی جانب۔ تو یوں آپ دیکھ لیجئے کہ ہم سورۃ الحدید کی آج تلاوت کریں گے، اور سورۃ الحدید یہ 27ویں پارے کی صورت ہے، اور یہ مدنی صورت ہے، اور اس کے 4 رکوع ہیں، اور اس کی 20 آیات ہیں۔ 29 ہیں، اور اس کے 4 رکوع ہیں۔ تو جن جن احباب نے ابھی تک ہمارا لیسن اور ہماری کلاسز جوائن نہیں کی، وہ جلد ہماری ان کلاسز کو، آن لائن کلاسز جو ہو رہی ہیں، ان کو جوائن کریں، اور اپنے قرآن پاک کی جتنی بھی غلطیاں ہیں، مسٹیک ہیں، ان کو دور کر لیں۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو ہوتی ہے، اور بڑی موٹیویشنل ویڈیو ہوتی ہے، جو آپ حضرات کی جو قرآن پاک یا دین سیکھنے کا جو ایک آپ کا ذہن ہے، اس کی طرف آپ کو راغب کرنے کے لیے یہ آپ کا پہلا سٹیپ ہے۔ تو ناظرین، آپ نے کوشش کرنی ہے صرف ان 2 3 4 آیات کو سیکھنے کی۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ حضرات کے جتنے بھی مشکلات ہیں ان کو دور فرمائیں گے، اور آپ جب نیت کریں گے قرآن پاک سیکھنے کی، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں، لائف میں جتنی بھی مشکلات ہیں، سب کو اپنے فضل و کرم سے دور کر دے گا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ لیسن کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ نیا سبق، نیا لیسن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں چلتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الحدید مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ ایک مرتبہ پھر ان آیات کی تلاوت میں کروں گا، آپ حضرات نے ذوق و شوق کے ساتھ ان آیات کو سننا ہے، اور اس کے بعد ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الحدید مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء
قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور آمنت بالله صدق الله العظیم. ناظرین یہ لیسن ہم نے سیکھ لیا. اب تھوڑی سی اس لیسن کے اندر جہاں کہیں بھی وقف ہیں ان وقف کو کیسے پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور جو یہاں پہ وقف کی علامات ہیں ان کے بارے میں بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا. یہ پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، اور غی ہے، غوت کے نیچے زیر ہے، تو اس زیر کو ہم نے نہیں پڑھنا، غوت کو ساکن کر دینا ہے. اب را بھی ساکن ہے اور غوت بھی ساکن ہے، تو حمزہ کو را اور غوت دونوں کے ساتھ ایسے پڑھیں گے تاکہ را اور غوت دونوں پڑھے جائیں. اور وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اچھا، یہ وقف جو ہے سیم اس کا طریقہ یہی ہے جیسے آیت کے ختم ہونے کے اوپر آپ پڑھتے ہیں، جیسے حکیم منہ ہے تو حکیم ایسے پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے یہ جو وقف کی علامات ہیں، کسی جگہ پہ جیم لکھا ہوتا ہے، کسی جگہ پہ قا ہوتا ہے، کسی جگہ پہ میم ہوتا ہے، کسی جگہ پہ قاف ہوتا ہے، مختلف علامات ہیں. وہ آپ کسی بھی قرآن کریم کے آخر میں ایک پیج کے اوپر یہ علامات لکھی ہوتی ہیں، آپ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ کسی دن اس کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں گا کہ یہ وقف کی جو علامات ہیں یہ کیا ہیں اور ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے. آگے ہے لہو ملک السماوات والارض. اب ارغ یہاں پہ بھی ہے اسی طرح، ارغ اس کو پڑھنا ہے. یحیی و یمیتو ہے، یحیی و یمیت، تا کو بھی ساکن کر دینا ہے، یا پہلے سے ساکن ہے، میم کو ایسے پڑھنا ہے تاکہ یا بھی پڑھا جائے اور تا بھی پڑھا جائے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. قدیرٌ ہے ہم نے وقف کیا، کیوں کہ آیت ختم ہو رہی ہے. یا تو وقف کی علامت ہونی چاہیے یا آیت ختم ہونی چاہیے. یہ ان دو جگہوں پہ ہم نے آخری حرف کو، لاسٹ لیٹر جو ہے اس کو ساکن کر دینا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. باطن ہے، اس کو ہم نے باطن پڑھ دیا. کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ وقف کی علامت ہمیں نظر آئی ہے اور وہ کیا ہے؟ جیم. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. اب یہاں پہ یہ آیت تھوڑی لمبی ہے، اب ہم ایک سانس کے اندر نہیں پڑھ سکتے اس کو. کس کو؟ یہ لمبی آیت ہے اور اس آیت کو ہم ایک سانس کے اندر، بڑے قاری حضرات یا جن کو زیادہ پریکٹس ہو جاتی ہے، میں بھی پڑھ سکتا ہوں، اور جو قرآن کریم کو اچھا پڑھنے والے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جو عام لوگ سیکھنے والے ہیں یا جنہوں نے صرف قرآن کریم کو ناظرہ یاد کیا ہے ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اس آیت کو جہاں تک آپ اس کو دیکھ لیں گے کہاں تک آپ اس کو ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں. جیسے وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي، رک جانا ہے، سانس توڑ دینا ہے. سانس توڑنے کے بعد فی کو ملا کر اگلے لفظ کے ساتھ فی کو دوبارہ ملانا ہے. فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. تو یہ طریقہ ہے ایک لمبی آیت کو، جو لانگ آیت ہو اس کو جو ایک سانس کے اندر کیسے پڑھنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ درمیان میں ایک ایسا ورڈ ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ نے اس کو وقف کرنا ہے، رکنا ہے، اور پھر اس ورڈ کو دوبارہ ملانا ہے. یہ نہیں کہ اس ورڈ کو پہلی دفعہ پڑھ کے چھوڑ دیا اور آگے اگلے ورڈ سے سٹارٹ کر دیا، ایسا نہیں کرنا. جیسے ہم نے فی کے اوپر کیا تو اب